حد تک عزت بل باقاعدہ قانون بنا دیا گیا ہے۔ صحافیوں نے بل پر تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ قائم مقام گورنر پنجاب ملک احمد خان نے حد تک عزت بل پر دستخط کر دیے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کو بل سے متعلق تحفظات تھے، جبکہ قائم مقام گورنر ملک احمد خان نے گورنر سردار سلیم حیدر کے چھٹیوں پر جانے کے بعد بل پر دستخط کیے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ حد تک عزت بل باقاعدہ قانون بنا دیا گیا ہے۔ صحافیوں نے بل پر تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ قائم مقام گورنر پنجاب ملک احمد خان نے حد تک عزت بل پر دستخط کر دیے ہیں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کو بل سے متعلق تحفظات تھے۔ قائم مقام گورنر ملک احمد خان نے گورنر سردار سلیم حیدر کے چھٹیوں پر جانے کے بعد بل پر دستخط کیے ہیں۔ سپریم کورٹ میں ججز کی خالی نشستوں پر تقرری کے لیے 3 ناموں کی منظوری دے دی گئی ہے۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن اجلاس میں سفارش کی گئی ہے۔ جوڈیشل کمیشن نے حتمی منظوری کے لیے معاملہ پارلیمانی کمیٹی کو بھجوا دیا۔ دوسری جانب جسٹس شاہد بلال حسن کو سپریم کورٹ کا جج نامزد کر دیا گیا ہے۔ محمد اشفاق کی رپورٹ دیکھیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت سپریم جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد خان، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ عقیل عباسی اور لاہور ہائی کورٹ کے جج شاہد بلال کو سپریم کورٹ کا جج بنانے کی سفارش کی گئی۔ جوڈیشل کمیشن نے تینوں ججز کے ناموں کی منظوری دیتے ہوئے حتمی منظوری کے لیے معاملہ پارلیمانی کمیٹی کو بھجوا دیا۔ دوسری جانب جسٹس شاہد بلال حسن سپریم کورٹ آف پاکستان میں جج نامزد، جوڈیشل کمیشن کی جانب سے سپریم کورٹ کا جج نامزد ہونے پر ساتھی ججز، وکلاء اور عزیز و اقارب نے جسٹس شاہد بلال حسن کو مبارکباد پیش کی۔ جسٹس شاہد بلال حسن نے اپنی ابتدائی تعلیم چنیوٹ سے حاصل کی۔ خاندان کی مشرقی افریقہ ہجرت کے باعث ثانوی تعلیم یوگنڈا سے مکمل کی۔ 1988 میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے انگریزی میں پوسٹ گریجویٹ کیا۔ 1993 میں پنجاب لاء کالج لاہور سے LLB کی ڈگری حاصل کی۔ 1994 میں ہائی کورٹس میں زیریں عدالتوں میں بطور پریکٹس وکالت کا آغاز کیا۔ 2009 میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں وکیل بنے۔ اپنی پریکٹس کے دوران دیوانی، فوجداری اور آئینی معاملات میں تقریباً 2 دہائیوں تک کثیر جہتی تناظر میں مہارت حاصل کی۔ جسٹس شاہد بلال حسن قانونی پیشے کے ساتھ ساتھ شعبہ تدریس میں بھی متحرک رہے۔ 2 کتابیں بھی تصنیف کیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے احمد فرحاد کی بازیابی کی درخواست نپٹا دی ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس کیا ہے کہ قومی سلامتی کے معاملات پر عدالت ان کیمرہ پروسیڈنگ ہوگی اور اس کی رپورٹنگ پر پابندی لگائیں گے۔ عدالت نے مسنگ پرسنز کے معاملے پر لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے چیف جسٹس کو خط لکھنے کا عندیہ بھی دے دیا۔ اسلام آباد سے رپورٹ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے احمد فرحاد کی بازیابی سے متعلق درخواست نمٹا دی۔ جسٹس محسن اختر کیانی کا مسنگ پرسنز کے معاملے پر لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے چیف جسٹس کو خط لکھنے کا عندیہ۔ دوران سماعت ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ اگر مغوی ریکور ہو جائے تو حسب بے جا کی درخواست خارج ہو جاتی ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ مغوی جوڈیشل کسٹڈی میں ہے۔ تفتیشی افسر نے کشمیر جا کر احمد فرحاد کا بیان ریکارڈ کیا۔ لکھا ہے کہ میں ذہنی اور جسمانی طور پر بیان دینے کے قابل نہیں۔ یہ بھی لکھا ہے کہ وہ خود عدالت میں پیش ہو کر یا وکیل کے ذریعے بیان دے گا۔ احمد فرحاد کی واپسی پر تھانہ لوئی بھیر کے تفتیشی افسر جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے اس کا 164 کا بیان ریکارڈ کرائیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ اسلام آباد میں قانون کی عملداری کیسے ہونی ہے، اس پر فیصلے کے لیے معاملہ کمیٹی کو بھجوا رہا ہوں۔ ادارے اپنی حدود میں کام کریں۔ قومی سلامتی کے معاملات پر عدالت ان کیمرہ پروسیڈنگ ہوگی۔ ناظرین، وزیر اعظم شہباز شریف کی چینی صدر شی جن پنگ سے طویل ملاقات ہوئی ہے۔ دونوں رہنماؤں کا چین پاکستان اقتصادی راہداری کی اپ گریڈیشن پر اتفاق بھی کیا گیا۔ سی پیک کے تحت ترقیاتی منصوبوں کو آگے بڑھانے پر بھی اتفاق۔ دونوں رہنما پاک چین شراکت داری کو مزید مستحکم بنانے پر بھی متفق ہیں۔ سیاسی، سیکیورٹی، اقتصادی، تجارتی تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ فریقین نے ایک دوسرے کے بنیادی دلچسپی کے امور پر بھی اپنی درینہ حمایت کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر اعظم نے صدر شی جن پنگ کے ویژنری بیلٹ اینڈ روڈ اقدام اور گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو کو سراہا۔ وزیر اعظم کا چینی شہریوں، منصوبوں اور اداروں کی حفاظت کے لیے عزم اور مکمل حمایت کا زور۔ دونوں رہنماؤں کی دونوں ملکوں کے درمیان موجود پائیدار شراکت داری کی توسیع۔ ملاقات میں علاقائی اور عالمی امور بشمول افغانستان، فلسطین، جنوبی ایشیا کا جائزہ لیا گیا۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر شی جن پنگ نے وزیر اعظم کے اعزاز میں عشائیے کا اہتمام کیا۔ صدر مملکت نے قومی اقتصادی کونسل تشکیل دے دی ہے۔ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف قومی اقتصادی کونسل کے چیئرمین ہوں گے۔ وزرائے اعلیٰ، نائب وزیر اعظم
वज़ीर ख़जाना, वज़ीर दिफा, वज़ीर मनसूबा बंदी NEC में शामिल हैं। मरियम औरंगज़ेब, जाम खान शोरो, मुज़म्मिल इस्लाम, ज़हूर बलीदी भी रुकन मुकर्रर हैं। सिंध के सूबाई वज़ीर बराए आबाशी जाम खान शोरो भी NEC के रुकन मुकर्रर हुए हैं। सदर मुमलिकत ने कौमी इक़्तिसादी कौंसिल तश्कील दे दी है। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के चेयरमैन होंगे। वज़ीर आला, नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़जाना, वज़ीर दिफा, वज़ीर मनसूबा बंदी NEC में शामिल हैं।